مصر کے مشہور بزرگ جن کا اصل نام محمد بن سعید کنیت ابو عبداللہ اور لقب شرف الدین بوسیری تھا، آپ نے یکم شوال 608 ہجری بمطابق 1211 عیسوی کو مصر کے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ نے جلد ہی حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ غربت سے تنگ والد کی خواہش تھی کہ آپ کام کاج کریں، جبکہ بوسیری ایک تابناک مستقبل کے لیے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بوسیری نے اپنی والدہ کی مدد سے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ تجوید، فقہ سمیت دین کے ضروری مضامین پڑھ کر تدریس سے وابستہ ہوئے اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ کا شاعری کا وصف بھی خوب تھا، بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے اور نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے۔ ایک روز آپ سے ایک شخص نے پوچھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ یہ سوال امام بوسیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بنا۔ امام بوسیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ جو مطالعہ کرتے جا رہے تھے، آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ذوق مطالعہ کے ساتھ عشق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دوران آپ پر فالج کا حملہ ہوا اور آپ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بوسیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا۔ آپ بہت دل گرفتہ ہوئے اور اسی عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے دنیا کے کسی بادشاہ کی کوئی اوقات نہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل اور سچی محبت کے ساتھ جو الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ امر ہو گئے۔ وہ امام بوسیری جو کبھی عرب کے صحراؤں، خیموں اور خوش جمال چہروں پر شاعری لکھا کرتے تھے، آج بدر الدجا شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے، جن کی خاطر رب کائنات نے دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ اور بے شک یہ کلام بھی رب ہی کی دین ہے اور وہی اسے انسانوں کی زبان پر جاری فرماتا ہے۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم اور دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اٹھ بوسیری۔ امام بوسیری نے کہا، میں 1000 جان قربان، لیکن کیسے اٹھوں کیونکہ میں فالج زدہ اور اٹھنے سے قاصر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پر پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بوسیری اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کے جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر یعنی بردہ انہیں مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی امام بوسیری کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ امام بوسیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش اٹھے، فالج کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ قصیدہ بردہ میں 162 اشعار ہیں اور کسی شعر میں بھی لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی تھی، اس مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زد عام ہوا۔ اس کلام کو ایسا شرف قبولیت ملا کہ آج تک اس کا ورد جاری ہے۔ امام بوسیری کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق آپ کا وفات 694، 695 یا 696 میں اسکندریہ میں ہوا اور آپ فسطاط میں امام شافعی کے قریب میں مدفون ہیں۔ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی